پڑھیے سامنے جی کیا لکھا ہوا ہے. فلڈ گیٹس آف ہیون, آسمان کے پھاٹک. بولیے میرے ساتھ, آسمان کے پھاٹک, آسمان کے دریچے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور فلڈ گیٹس آف ہیون انگلش میں سب سے اچھا لکھا ہوا ہے, پھاٹک. فلڈ گیٹس, بولیں فلڈ گیٹس. آسمان کے پھاٹک ہے, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں. آسمان کئی لوگ ہیں ان کے اوپر بند ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ آسمان صرف کھلا نہیں ہے میرے پیاروں, آسمان کے پھاٹک ہیں. پھاٹک کا کیا کام ہے؟ پھاٹک کبھی کھلتے ہیں, بولیں کبھی کھلتے ہیں, کبھی بند ہو جاتے ہیں. تو اس کی چابی کدھر ہے؟ یہ کیسے کھلیں گے اور یہ کیسے بند ہوں گے؟ کیونکہ جس کے اوپر آسمان کھل جاتا ہے اس کے اوپر دنیا کی ہر بلیسنگ آ جاتی ہے, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ دنیا کی ہو, کوئی بھی بلیسنگ ہو وہ آپ کو مل جائے گی. جس کے اوپر آسمان کھل گیا ہے اس کو کس چیز کی کمی ہونے والی ہے؟ ہاللیلویا. اب مجھے بتائیے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آسمان کے پھاٹک ان پہ کھل جائیں؟ سب چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, میرے دونوں ہاتھ. ہاللیلویا. لیکن کیسے؟ بولے کیسے؟ آج کا کلام یہ ہونے والا ہے, اور آج کا کلام بھی سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ یہ آج سخت کلام ہونے والا ہے دوبارہ سے. آج جبکہ بہت سے چرچز میں, دبئی میں, پاکستان میں, انڈیا میں, ہر جگہ پر آج زیادہ تر پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ کرسمس کیرل, کرسمس کے گیت گائے جا رہے ہیں, سکٹس ہو رہے ہیں, ڈراما ہو رہا ہے, ریہرسلز ہو رہی ہیں, یہی چل رہا ہے. یہ ہم بھی کر سکتے تھے, کوئی بڑی گل نہیں ہے. کیوں خدا یہ کلام آپ کے لیے لے کر آیا ہے اور کرسمس سے پہلے کیوں لے کر آیا ہے, یہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا. ہاللیلویا. کیونکہ اس کرسمس آپ کے اوپر آسمان کھلنے والا ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں اس کی برکتیں نہیں آئیں گی اگر آسمان ہی آپ کے اوپر بند ہے. ہاللیلویا. اے خداوند کیوں نہیں میرا جواب تو دیتا؟ پاسٹر جی کیوں نہیں میری دعا سنی جاتی؟ ہاں نہیں سنی جائے گی بیٹا, آسمان بند ہے تیرے پہ. یہ بات آپ کسی کو بولتے ہیں ناراض ہو جائے گا, چرچ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ. ہم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, ہم نے وہ تعلیم دینی ہے جو بائبل کے مطابق ہے. آسمان کھلے, اس کے پھاٹک کھلیں. خدا کہتا ہے میں ایسی برکت برساؤں گا تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. کون فرماتا ہے؟ رب الافواج. بولے سینا کا یہوہ. تو اس کی بات پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے. ہاللیلویا. آپ ریڈی ہیں؟ میری ریکویسٹ ہے, میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کوئی باہر نہ جائے. ہولڈ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ خدا آپ کے اوپر آسمان کھولنے والا ہے. ہاللیلویا. خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر ہم بائبل مقدس میں سے کھولیں گے. کتنے لوگوں کو پاسٹر امرین کی بائبل ریڈنگ سے برکت ملتی ہے؟ مجھے ہاتھ دکھائیں. تو پھر زوردار تالیاں بجا دیں خدا کی خادمہ کے لیے. ہاللیلویا. یہ بات میں نے کیوں کی ہے, میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے میری آج تک شکل نہیں دیکھی, وہاں بھی یہ کلام جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو صرف ہماری آواز کو سنتے ہیں, اور صرف میری آواز نہیں ہوتی اس آڈیو میں, وہ خدا کی خادمہ کی بھی آواز ہوتی ہے ساتھ, کیونکہ بائبل وہ پڑھتی ہیں. اور جب یہ دونوں آوازیں جاتی ہیں نا تو ہم دونوں مل کر ایکچولی کلام دے رہے ہوتے ہیں, ہم اکیلے کلام نہیں دے رہے ہوتے. اور جب ہم دونوں مل کر کلام دیتے ہیں وہ کلام اثر کرتا ہے عزیزوں, اور بہت سے لوگ برکت پاتے ہیں. اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی خدا کی خادمہ کی جو بائبل ریڈنگ ہے اور جو آپ کا کلام ہے وہ مرج ہوتا ہے, اور آپ لوگ مل کر کلام جب دیتے ہیں تو ہمیں بڑی برکت ملتی ہے. ہم کبھی آپ سے نہیں ملے, ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا, لیکن ہم نے بڑی برکت پائی ہے صرف آواز سن کے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ آواز کس کی ہے؟ وہ خدا کے کلام کی آواز ہے. آمین. مجھے پتہ ہے بائبل ریڈنگ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ میں جب جاتا ہوں دبئی سے باہر تو مجھے پھر بہت مشکل ہوتی ہے کئی دفعہ کہ میں کنیکٹ نہیں کر پاتا جو بائبل پڑھ رہا ہے, کیونکہ میرے ساتھ بائبل پڑھنا آسان نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, میں رکواتا ہوں, آگے کرتا ہوں, پیچھے کرتا ہوں, پاز کرتا ہوں, اور کئی دفعہ جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ ہو کیا رہا ہے. ہاللیلویا. تو جب خدا کی خادمہ کلام دیتی ہے تو پھر میری باری ہوتی ہے, تو پھر مجھے مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ میرے سے بائبل ریڈنگ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہے عزیزوں, یہ کام چھوٹا نہیں ہے. ہاللیلویا. کوئی خدمت خدا کی حضوری میں جو ہے نا وہ چھوٹی نہیں ہے, وہ بہت بڑی ہے. آمین. کیا آج آپ کو برکت ملی ہے ملائکہ کی گواہی سے؟ کس کس کو برکت ملی ہے؟ کتنی پاورفل گواہی تھی کہ اس بچی نے کہا جاب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں چرچ کے لیے جو ہے نا کمپرومائز نہیں کروں گی. کیا یہ دلیری ہے آپ میں؟ میں نے اس بچی کے اندر یہ دلیری دیکھی ہے.
یہ چھوٹی بات نہیں ہے جب جیب میں پیسے نہ ہوں اور مشکلیں ہوں اور تکلیفیں ہوں اور گھر واپس نہیں جانا ہے، اور کتنا مشکل ہے لڑکیوں کے لیے بندوں سے ڈیل کرنا. اس نے کہا میرے جو اونر تھے انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور بہت سی چیزیں یہ ابھی نہیں بتا سکی، بہت باتیں کی ہیں اس بندے نے، لیکن اس بندے کا دل خدا نے چینج کر دیا. ہمارا پرمیشور بادشاہوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے، حاکموں کے دلوں کو بدل سکتا ہے، آپ کے افسران بالا کے دلوں کو بدل سکتا ہے. آپ خدا کے ایمان پر کھڑے رہیں. ہاللیلویا. آج بہت سے لوگ ہیں جو سنڈے کی وجہ سے چرچ جو ہے نا، نہیں پاسٹر جی چھٹی نہیں ملی. میں نے کہا ہے ایمان تو بولو ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ میں تو جا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اپنا بندوبست کر لیں. 99.9% بلکہ میں 100% جن لوگوں نے ایمان سے یہ بولا ہے نا، ان کی جو جاب ہے نا وہ بھی سلامت رہی ہے اور ان کو سنڈے کی چھٹی بھی مل گئی ہے. ایسی کئی گواہیاں ہمارے چرچ میں آئی ہیں. ہاللیلویا. تو آپ نے اس کام کو کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور خدا کی حضوری میں آپ نے آنا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ تقریباً دبئی میں 400 سے 500 لوگ جڑے ہوئے ہیں صرف دبئی میں، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ سنڈے کی چھٹی کا مسئلہ ہے. اگر سوچیں سب کو چھٹی اگر ہو جائے تو یہ چرچ کتنے خدا کی حضوری میں بھرنے والا ہے. ہاللیلویا. تو آپ دعا کرنا شروع کریں اور ایمان پر کھڑے رہیں. خدا جو جاب دے سکتا ہے وہ آپ کو سنڈے کی چھٹی بھی دے سکتا ہے یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. اور آج ورشپ ٹیم سے کس کس کو برکت ملی ہے؟ مجھے ورشپ ٹیم کے لیے میں چاہتا ہوں زوردار تالیاں بجائیں. آمین آمین. ہماری ورشپ ٹیم تیار ہو رہی ہے 24 کے لیے، 31 کے لیے اسپیشل ورشپ ہونے والی ہے اور آپ بلیس ہونے والے ہیں. اور اس میں نیا ایڈیشن جو ہے وہ ہم نے کیا ہے ایونجلسٹ اسد کا. اسد بیٹا کہاں ہو آپ؟ اسد، ایونجلسٹ اسد کھڑے ہو جاؤ بیٹا. اسد کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. خدا آپ کو برکت دے بیٹا. گاڈ بلیس یو. اور اسد جو ہے وہ ایک ordained ایونجلسٹ ہے، اور آپ بیٹا یہاں ہوگے، آپ کے لیے ہم یہاں دعا کریں گے. بہت ضروری بات خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے. تبلا آج آپ نے سنا ہے کتنا اچھا بجا ہے، اور آج جو ورشپ تھی نا وہ تبلے کی وجہ سے وہ اٹھ گئی. اور جو گانے والے ہوتے ہیں نا پھر ان کو بھی برکت ملتی ہے، پھر ایک ماحول بن جاتا ہے. آ جاؤ. پھر ایک برکت کا سما بن جاتا ہے. ہاللیلویا. تو خدا ہمیں ایک اچھی ٹیم دے رہا ہے اور ہمیں اور اچھی ٹیم کرنی ہے، بہتر سے بہتر. اب یہ بچہ ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کو ہم نے ورشپ ٹیم میں انٹر کر لیا ہے. یہ ورشپ بھی کرتا ہے بہت اچھی، یہ کلام بھی دیتا ہے، یہ تبلا بھی بجاتا ہے، اور یہ بیسیکلی ورشپ کرتا ہے. لیکن اس کو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے تبلا بجانا ہے، تو اس نے مجھے نہ نہیں کی. اس نے کہا پاسٹر جی جو خداون کی حضوری میں ہے میں کروں گا، میں استعمال ہوں گا. اینڈ آئی لائک ہز ہمبلنس. کیونکہ ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں جی میں تو تبلا نہیں بجاؤں گا، میں تو صرف ہارمونیم پہ ہی گاؤں گا. تو یہ نا چیک کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور آپ کو آج چیک بھی کیا گیا بیٹا، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ بچہ کھرا اترا ہے. اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. اس کے پاس ویزا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ٹک جائے، اور ہم چاہتے ہیں یہ اس چرچ کا حصہ بن جائے اور یہاں پر یہ خدمت کرے. اور آپ بھی یہی چاہتے ہو بیٹا؟ جی بھائی صاحب. بے شک. ابھی تک آپ کو جاب نہیں ملی؟ میں بھائی صاحب ایکچولی یہاں پہ جاب کے لیے نہیں آیا، اپنی کمپنی رجسٹریشن کے لیے آیا ہوں. آپ کمپنی کھولنا چاہتے ہیں؟ جی. ہاللیلویا. میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے اسپانسر کیا ہے، وہ انویسٹر وہ ہیں، اور سب کچھ میرے ہاتھ میں انہوں نے دیا ہے کہ جاؤ اور مینٹیننس کا وہاں پہ جا کے کمپنی اسٹارٹ کرو، اس پہ کام کرو. تو آپ کا لائسنس ابھی ہو گیا کمپنی کا؟ ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں پروسیس. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. دیکھیں خداوند نے کتنا بڑا کام کیا خدا نے. ہاللیلویا. تو ہم اپنے ہاتھ اس بچے کی طرف بڑھائیں گے کہ یہ جس مقصد سے آیا ہے خداوند، میرا ایمان ہے خدا اس کو اپنی خدمت کے لیے لایا ہے. آمین. جو خدمت بیٹا آپ نے پاکستان میں نہیں کی نا وہ آپ یہاں یو ای میں کرنے والے ہو. خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرنے والا ہے. خدا اس کو نوکری نہیں، خدا اس کو ایک اونر بنا کر ایک کمپنی دینے والا ہے، اور بہت سے لوگوں کو آپ ہائر کرنے والے ہو، بہت سی لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والے ہو. ہاللیلویا. آئیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اس بچے کی طرف. خداوند آسمانی پتا یسوع کے نام سے خداوند میں تیرے بیٹے کو ایونجلسٹ اسد کو برکت دیتا ہوں باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے. خداوند اس وقت یہ تیری حضوری میں ہے. خداوند اس نے ہمبل ہو کر تیری حضوری میں خدمت کی ہے. خداوند خاکسار ہو کر اس نے تبلا بجایا ہے، اور خداوند تو نے اس کو ہنر ٹیلنٹ دیا ہے. خداوند تو نے اس کو اپنے جلال کے لیے چنا ہے. خداوند جی او خداوند تو نے کہا ہے کہ تم نے نہیں میں نے تمہیں چنا ہے. خداوند جی تو نے چن لیا ہے خدایا اس بچے کو. اس بچے کی خداوند ساری مشکل کو آسان کر. خداوند جی اس بچے کے لیے جو ٹریڈ لائسنس کی ضرورت ہے، کمپنی اوپننگ کے لیے جو ڈاکومنٹیشن، جو اپروولز چاہیے،
اچھی جگہ, اچھے امپلائیز, اچھے پارٹنرز. خداوند ہر چیز کی آسانی پیدا کر تاکہ تیرا بچہ خداوند یہاں خدمت میں مسرور رہے, یہاں پر یوئی میں اس کے پاؤں کو جما خداوند جی, تاکہ وہ یہاں رہ کر تیری خدمت کر سکے اور کئی لوگوں کو تیری حضوری میں لا سکے. خدایا بہت سے بے روزگاروں کو آپ جاب دینے والے ہو یسوع مسیح کے نام سے. خداوند اپنے بچے کو کثرت سے استعمال کرنا اور اسی طرح ہی ہیوملٹی کے ساتھ اپنے جلال میں رکھنا. اس بچے کی زندگی میں بہت گواہیاں آئیں گی یسوع کے نام سے. سب بولیں آمین. خداوند آپ کو بہت برکت دے بیٹا, آپ کی زندگی میں بہت بہت گواہیاں آئیں گی. آپ ایمان رکھو, ٹھیک ہے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس. زوردار تالیاں ایونجلسٹ اسد کے لیے بھی. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. سب بولیں ہاللیلویا. تو واپس چلیں گے اور اپنے کلام کو ہم شروع کریں گے. عزیزوں میرے ساتھ نکالیے ملاکی کی کتاب, پروفٹ ملکائے. ملاکی آخری کتاب ہے پرانے نیم کی, 39th بک ہے یہ بائبل میں. صرف اس کے 4 چیپٹر ہیں. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جس پروفٹ کے چیپٹر کم ہوتے ہیں نا, ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ پروفٹ چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے یسایہ اور یرمیا دانیل یہ چیپٹر زیادہ ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے. یقیناً ہر خدا کا نبی اس کو خدا نے الگ منصوبے سے بھیجا, اور ملاکی کو خدا نے ایک الگ منصوبے کے ساتھ بھیجا. عزیزوں خدا نے اپنی خاص ناراضگی اور خدا نے اپنی خاص خفگی ظاہر کی ہے اس بندے کے تھرو. سنیں یہ میسج آپ کے لیے ہونے والا ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے 3 ادھیائے, ملاکی 3 ادھیائے 3rd چیپٹر, اور ورس 7 سے ہم پڑھیں گے آنورڈز. ملاکی 3 اور اس کی 7ویں آیت پڑھیے جی. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں. بس یہیں رک جائیے. خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرے آئین سے نا الگ ہو گئے ہو, ٹرن اوے ہو گئے ہو. جو میں نے تمہیں باتیں کی ہیں تم نہیں سنتے ہو. یہ آج خدا کہہ رہا ہے, خدا اپنی ناراضگی نا ظاہر کر رہا ہے. ہم پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب دسمبر چڑھتا ہے نا, ہم بالکل ہی ایک فیسٹیو موڈ میں چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی وہ بات نہیں. ہم بھی اگلے ہفتے یہاں پر بہت جشن کرنے والے ہیں. ہاللیلویا. لیکن کلام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. خدا یہاں پر اپنی ناراضگی, اپنا گلہ کر رہا ہے کہ تم میری باتیں نہیں سنتے ہو. میں چاہوں گا یہاں پر 2 کوئی شخص آ جائیں. یہاں پر آپ آ جاؤ بیٹا, آپ سنجے آپ آؤ, اور امت آپ آ جاؤ. 2 شخص آ جائیں جلدی سے. اب آپ یہ آیت پڑھیے گا جو آپ نے دوبارہ پڑھی ہے. یہاں پر بیٹا آ جاؤ دونوں جلدی سے, ادھر سٹیج پہ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ, آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے. ٹھیک ہے, ہاتھ نیچے. ٹھیک ہے, تھوڑا ادھر پیچھے آ جاؤ. اچھا جی, آیت پڑھیں. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے جی, اور ان کو نہیں مانا. نہیں مانا. آگے, تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہاں, ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے, تم میری طرف منہ کرو تو میں تمہاری طرف منہ کروں گا. لیکن ابھی حالات کیسے ہوئے ہیں, اب آپ ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر دو. یہ حالات ہوئے ہیں لوگوں کے. خدا یہ کہہ رہا ہے, ہاللیلویا, خدا کی آپ سے رسائی نہیں ہے. خدا نے منہ ادھر کیا ہوا ہے اور آپ نے منہ ادھر کیا ہوا ہے, تو خدا آپ کی کیسے سنے گا. خدا کہتا ہے تم میری طرف رجوع ہو. رجوع کا مطلب ہے ٹرن ٹوورڈز می, ٹرن ٹو می. خدا پہلے آپ کو کہہ رہا ہے. سنیں میری بات, جب آپ کو کہہ رہے ہیں نا تو پہلے آپ کو مڑنے کی ضرورت ہے. تو سمجھ لیں کہ سنجے اس بات پہ ایمان لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے خداوند میں تیری طرف مڑوں گا. ہاللیلویا. جب یہ مڑ جائے گا نا, اب ایسی رہی ہے, ابھی بھی پوزیشن ایسی ہے, اس کو احساس ہو گیا کہ یہ کلام میرے لیے ہے, مجھے خدا کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی یہ مڑے گا خدا دیر نہیں کرتا. ہاللیلویا. اب پڑھیے جی آیت کیا لکھا ہوا ہے, تم میری طرف مڑو, تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع تو ہوں میں گا. تمہاری طرف رجوع ہوں گا. ہاللیلویا. سمپل ڈیمونسٹریشن میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہے کہ ہم جو یوں پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں اس کرسمس پہ کیا کرنا ہے, ہمیں خدا کی طرف مڑنا ہے. جب ہم خدا کی طرف مڑیں گے خدا آٹومیٹکلی ہماری طرف مڑ جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کو یاد ہے وہ میسج, ایپل آف مائی آئی, یاد ہے آپ کو؟ تو
تو جب منہ آمنے سامنے ہوگا, جب دیدار ہوں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے, اب یہ دیکھو میری شکل ہے نا, میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں. ہاللیلویا. تو رجوع لائیں گے تو خدا ہماری طرف رجوع لائے گا. ہاللیلویا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ زوردار تالیاں ان بچوں کے لیے اور یسوع کے جلال کے لیے. آ جاؤ پڑھیے جی آگے. تم میری طرف رجوع لاؤ. رجوع سمجھ گئے نا آپ, انڈیا سے جو اسپیشلی آئے ہیں, یعنی کہ آپ کو خدا کی طرف پھرنا ہے, پھرنا ہے خدا کی طرف. آگے. لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہو. ہاں, یہ لگتا ہے کوئی خاص ہی چرچ ہے. خدا نہ گلا کر رہا ہے. نہیں, ہم نے کس بات پہ, ہم تو خدا کی طرف ہی مڑے ہوئے ہیں. ہم تو بہت دعا کرتے ہیں, ہم تو بہت بائبل پڑھتے ہیں, ہم تو چرچ بھی آتے ہیں. اب سنیں کہ ہوا کیا ایکچولی. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ یہ میسج جو ہے نا بڑا ٹف ہونے والا ہے. کوئی بات نہیں, بولے کوئی گل نہیں, یسوع ساڈے نال ہے. ہاللیلویا. میں پوری کوشش کروں گا اس میسج کو لائٹ سے لائٹ کر کے آپ کو بتاؤں, کیونکہ بات سخت ہونے والی ہے, لیکن بات میرے اور آپ کے بھلے کے لیے. ہاللیلویا. آسمان کے پھاٹک کھول لیں. ٹاپک کیا ہمارا؟ آسمان کے پھاٹک. آسمان کے پھاٹک ایسے نہیں کھلتے ہیں عزیزوں. خدا کہہ رہا ہے کس چیز میں تم نے ٹھگا ہے. پڑھیے جی آگے. پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. خدا یہاں پر نا ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہے جو خدا نے نہیں کہی. خدا کہہ رہا ہے تم مجھے لوٹتے ہو, تم مجھے ٹھگتے ہو. انگلش میں لکھا ہوا ہے روب کر دیتے ہو. ویڈیوز دیکھیے نا آپ نے کراچی کی اکثر, کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, لوگ آتے ہیں کچھ نہیں بولتے, صرف گن دکھاتے ہیں, موبائل بھی لے جاتے ہیں, والٹ بھی لے جاتے ہیں, سب کچھ لے جاتے ہیں, بندہ وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں روب ہونا. خدا کہہ رہا ہے میرے ساتھ تم ایسے کر رہے ہو, تم مجھے ٹھگ رہے ہو, مجھے چونا لگا رہے ہو, مجھے بے وقوف بنا رہے ہو. یہ خدا کا گلہ ہے جو اس بائبل میں ہم پڑھ رہے ہیں. ہاللیلویا. پڑھیے جی. اب کس چیز میں کر رہے ہیں سنیں. دے کی اور ہدیے میں. بولے دائے کی ہدیہ. بولے میرے ساتھ, دائے کی ہدیہ. بڑی خاموشی ہے. اوے پادری نو پھر سے زود پے گی پیسیاں دی. خدا کا شکر ہے عزیزوں, مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے, لیکن خدا کے کام کے لیے اور آپ کی اپنی برکت کے لیے خدا کے کلام کو پورا کرنا پڑے گا. ہاللیلویا. ایک بھی درم حرام ہے میرے پہ اور میرے گھرانے پہ. اگر ایک درم, ایک 25 فلس بھی دکھایا تھا نا آپ کو, 25 فلس پچھلے ہفتے, یاد ہے نا, وہ بھی اگر میرے گھرانے میں خرچ ہوتا ہو تو وہ حرام ہے. میں یہاں پر پلپٹ پہ آپ کو بول رہا ہوں. ایک ایک درم صرف اور صرف یسوع کے جلال کے لیے خرچ ہوتا ہے. لیکن یہ برکت آپ کی ہے کہ خدا ناراض ہے, خدا آپ پہ ایک الزام لگا رہا ہے, خدا نے آپ کو ججمنٹ پاس کر دی ہے. خدا نے کہا تم نے مجھے ٹھگا ہے, تم نے مجھے لوٹا ہے. کون خدا کو لوٹ سکتا ہے مجھے بتائیں. خدا کو کون لوٹ سکتا ہے؟ لیکن خدا کو کوئی اور نہیں لوٹ سکتا, خدا کو ہم ہی لوٹتے ہیں. یہاں پر خدا صاف کہہ رہا ہے کہ دائے حقی اور ہدیہ, ہندی میں اس کو بولتے ہیں دشمانش. دشمانش اور ٹائٹ اور دائے حقی. تو یہ نا سنیں میری بات, یہ دو چابیاں ہیں. سب ایسے کریں. کئی لوگوں نے کو لکھو ہی چابی ہے بس. پاسٹر جی میں بس خالی ہدیہ ہی ڈالوں گا, نیچے کر لیں ہاتھ. پاسٹر جی ہدیہ ہی بہت ہے بس. نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جو بینک کے لاکرز ہوتے تھے وہ 2 چابیوں سے کھلتے تھے. کوئی ہے نا پرانا, میرے ایسا کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر پرانا آدمی جس کو یاد ہو کہ پاکستان میں جو لاکر ہوتے تھے نا وہ ایک چابی سے نہیں کھلتا تھا. وہ ایک چابی, ہاں ایک بیٹھا ہوا ہے پیچھے پرانا ناظر, اچھا لاکر ہے. اگر آپ نے لاکر کھولنا ہے نا, ایک چابی آپ لگاتے تھے اور اسی وقت ہی دوسری چابی بینک کا مینیجر لگاتا تھا. آ کے 2 چابیاں لگتی تھیں تو وہ لاکر کھلتا تھا. آسمان کے پھاٹک بھی ایسے ہی ہیں عزیزوں. جب دائے حقی اور ہدیے کی چابی دونوں ساتھ لگتی ہے نا, یہ آسمان کے پھاٹک آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. اب یہ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ پاسٹر جی کتنے چابی, کہاں ملے گی یہ چابی, کہاں ملے گی یہ چابی؟ یہ چابی آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزوں. یہ چابی ہم آپ کو یہاں پہ رکھی ہوتی ہے. یہ لفافہ, یہ ہدیے کی ٹوکری کے ساتھ رکھا ہوتا ہے نا.
کئی لوگ پتہ نہیں کہاں سے رکھی ہے, پتہ نہیں چٹی سی چیز ہے, پتہ نہیں کی ہے. یہ انویلپس بیسکلی آپ کے لیے یہ دیے جاتے ہیں دائیں حقی کے لیے کہ آپ نے اس کے اندر دائیں حقی ڈالنی ہے. کئی لوگوں نے اس میں 5 درہم ڈالے ہوتے ہیں, ایک بندے نے 1 درہم ڈالا ہوا تھا اس کے اندر. تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے 1 درہم ڈالا ہے تو تمہاری سیلری کیا 10 درہم ہے؟ اگر تو ہے تمہاری سیلری 10 درہم تو یہ قبول ہے خداوند کی حضوری میں, اور خدا کو تم نے نہیں ٹھگا. لیکن عزیزوں, جو آپ کا دشماش بنتا ہے, جو آپ کی ٹائٹ بنتی ہے آپ کی سیلری کی, وہ آپ نے خدا کی حضوری میں لے کر آنی ہے. بولیں دشماش, بولیں دائیں حقی اور ہدیہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی مجھے کوئی انویلوپ پکڑاتا ہے یا جب بھی مجھے کوئی پیسے دیتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے. پوچھتا ہوں نا میں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, مطلب یہ ہدیہ ہے یا یہ دشمانش ہے, یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے مطابق آپ کے لیے خدا کا کلام ہم نے مانگنا ہوتا ہے کہ خداوند دیکھ تیری بیٹی تیرے بیٹے نے دائیں حقی دی ہے, آسمان کے پھاٹک کھول دے پربھو جی اس کے لیے, کیونکہ اس نے کلام کو پورا کیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بولے دائیں حقی, ہدیہ, 2 چابیاں. آمین. آگے پڑھیے جی, پھر کیا ہوا؟ بس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. یہ بہت سخت بات یہاں پر میں نہیں کہہ رہا ہوں, پاسٹر جی اپنی طرفوں لائی جا رہے ہیں. نو, یہ بائبل ہے. ہندی میں لکھا ہوا ہے بھاری شرابی, شراب سے بھر گئے, بھاری شرابی. بھاری, بولے بھاری شرابی. بھاری شراب ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں میرے پیاروں. سنیں میری بات, جب ہم دائیں حقی پراپر ٹائم پر نہیں دیتے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ کو نوکری کس نے دی ہے؟ یسوع نے. بولیے. تنخواہ کس نے دی ہے؟ تو پھر ہم اس کی دائیں حقی کیوں نہیں دیتے؟ دائیں حقی کا مطلب کیا مجھے بتائیں. فرض کریں کہ اگر کسی کی سیلری 2000 ہے تو اس کی دائیں حقی کتنی بنی؟ کتنی بنی؟ 200. تو پھر کیوں نہیں دیں دے؟ حساب جب آپ کا اتنا اچھا ہے, فٹافٹ آپ نے مجھے بتا دیا پاسٹر جی 2000 ہیں تو 200 بنے, تو کیوں نہیں دیں دے پھر 200؟ پھر 200 نہ دے کر وہ جو 2000 ہیں ان پیسوں کو ہم لانتی بنا دیتے ہیں, اور ان پیسوں میں میرے پیاروں کبھی برکت نہیں ہوگی. یاد رکھیں ہم کس پرمیشور سے ڈیل کر رہے ہیں. ہمارا پرمیشور وہ پرمیشور ہے جو 2 مچھلیاں 5 روٹیوں کو 5000 سے بھی زیادہ لوگوں میں ملٹیپلائی کرنے والا خدا ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ہمارے خدا کے کیلکولیٹر میں ملٹیپلائی ہے, نہ مائنس ہے, نہ ڈیوائڈ ہے, نہ کچھ اور ہے. وشواس رکھیں, بولو وشواس رکھیں. جس نے آپ کو نوکری دی ہے, جس نے آپ کو تنخواہ دی ہے, اور جب اس کی حضوری میں ہم آنر کے ساتھ وہ دشماش لے کر آتے ہیں نا, پربھو جو باقی آپ کا 90% رہ جاتا ہے نا, اس کو 900% کر دیتا ہے. ہاللیلویا. دکھ کی بات آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہر چرچ کی کہانی ہے. یہ ہر چرچ کی کہانی ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے چرچ میں 200 لوگ ہیں نا, خدا کے فضل سے اگر 200 لوگ ہیں تو صرف 20 لوگ ہیں جو دائیں حقی دیتے ہیں اس چرچ میں. یہ میں آپ کو پلپٹ پہ سے بتا رہا ہوں. 10%, بولے 10%. اچھے تو دائیں حقی نکالی ہے. سوچیں اگر 200 کے 200 لوگ خدا کی حضوری میں دینا شروع کر دیں تو ہم کتنے کام خدا کے جلال کے لیے کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. کتنے کیمپوں میں ہم بسوں کو بھیج سکتے ہیں, ہم آپ کو کتنی اور چیزیں نئی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, کتنے انسٹرومنٹس لے سکتے ہیں, کی بورڈ لے سکتے ہیں, گٹار لے سکتے ہیں, کیمرے لے سکتے ہیں. یہ میرا فون لگا ہوا ہے لائف کے اوپر. اب مجھے کوئی کال کرے گا تو کوئی میرا فون بھی نہیں بیچارہ سن سکتا. پیچھے کوئی لوکیشن ڈھونڈ رہا ہوگا, کدھر جائے گا؟ کیونکہ میرا فون لائف پہ لگا ہوا ہے. ہم کیمرہ لے سکتے ہیں, ہم کتنے کام کر سکتے ہیں, ہم کتنے بڑے بڑے خادموں کو بلا سکتے ہیں. ہاللیلویا. سوچیں کتنا یسوع کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے. بہت سے کام رک جاتے ہیں عزیزوں فائنینسز کی وجہ سے. جب ہم خدا کی حضوری میں دیتے ہیں نا عزیزوں, خدا ایک بڑا وعدہ پورا کرتا ہے, اور وہ وعدہ سن لیں خدا کیا کرتا ہے. ہاللیلویا. پڑھیے جی آگے.
پوری دیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے آگے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. آمین. سب بولیں آمین. ہاللیلویا. یہ 10ویں آیت جو ہے نا یہ نچوڑ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں آسمان کھولنے کا. اگر ہر بخشش اور اچھا انعام کہاں سے آتا ہے مجھے بتائیں. ایوری گڈ اینڈ پرفیکٹ گفٹ کمز فرام ابو. آسمان سے آتا ہے وہ. ایسے ہی ہے. اب اگر آسمان ہی بند کیا ہوا ہے آپ نے, وہ چابیاں ہی توڑی ہوئی ہیں دونوں چابیاں, پتہ نہیں پاس جی چابی گم گئی, میرا لفافہ کتنے گیا, دائیں کی نہیں میں دیتا, تو آسمان آپ کے اوپر بند ہو جائے گا. میرے پیاروں آسمان بند نہیں ہوگا, آپ لانتی ہو جائیں گے. یو ول کم انڈر اے کرس. بائبل بتاتی ہے بھاری شراپ آپ کے اوپر آ جائے گا. کیوں یہ بھاری شراپ ہم لیتے ہیں؟ ہم اس 10% کو بچانے کے چکر میں ہم 100% سیلری جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ 100% اپنی سیلری میں برکت نہیں آتی کیونکہ 10 مانچ ہم نے پرمیشور کو نہیں دیا جس کے وہ لائق ہے. میں ایک پکچر چاہتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ پھاٹک ہوتے کیا ہیں, اور جب پھاٹک کھلتے ہیں تو کیسی برکت آتی ہے. ہاللیلویا. اور جب پھاٹک کھلتا ہے تو اس کے فلو کو کوئی نہیں روک سکتا. پکچر نمبر 1 دکھائیے. فرض کریں یہ آپ کی زندگی ہے سوکھی, کوئی بلیسنگ نہیں ہے, نوکری ڈھونڈ رہے ہیں, نوکری مل رہی ہے تو چھٹی نہیں مل رہی, چھٹی مل رہی ہے تو تنخواہ نہیں مل رہی, پاسٹر جی پیسے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا. وہ زندگی ایسی ہوئی ہوئی ہے سوکھی. بولیں سوکھی, ویران. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ پھاٹک جو ہے وہ بند ہے. یہ ایک واٹر جو ڈیم ہے, پانی کا جو ڈیم ہوتا ہے جو بجلی بناتا ہے, یہ اس کی تصویر ہے. اور یہ ڈیم اس کی شکل یہ بتا رہی ہے کہ کئی مہینوں سے نہیں, شاید پتہ نہیں کئی سالوں سے یہ پھاٹک بند ہے. پانی کہاں پر ہے؟ پانی پھاٹک کے پیچھے ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ فلڈ گیٹس کے پیچھے فلڈ ہے. آمین. اور وہ بند ہے تو پھر ایسی خشکی آئے گی. بہت سے لوگ یہاں پر جو آج میسج کو سن رہے ہیں, جو لائیو دیکھ رہے ہیں, وہ اس تصویر کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے کہ میری زندگی بھی ایسی ہے. لیکن جب وہ پھاٹک کھلتے ہیں, جب آپ پربھو کی حضوری میں دائیکی لے کر آتے ہیں ہر مہینے, بولیں ہر مہینے, یہ نہیں کہ خالی کرسمس پہ یا نیو ایئر پہ یا جب دل کیا تو لے آئے. خدا کا کلام کہتا ہے پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. جب ہم وہ کام کرتے ہیں عزیزوں تو پھر خدا ہمارے لیے اس طرح پھاٹک کھول دیتا ہے. نیکسٹ کریں جی پکچر. اس طرح پھاٹک کھل جاتے ہیں اور اس طرح پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. پیچھے کریں. پہلے ہم ایسے تھے, دائیکی نہیں دیتے تھے, خدا کو لوٹتے تھے, سیلری پوری کھا جاتے تھے, تھکتے تھے, لانتی تھے, شرابی تھے. اور جب ہم نے اس وچن کو سنا اور پورا کرنا شروع کیا تو خدا نے ہمیں, نیکسٹ کیجئے, خدا نے آسمان کے پھاٹک کھول دیے. جب آسمان کے پھاٹک کھلتے ہیں نا تو اس کا جو بہاؤ ہے بلیسنگز کا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. ہاللیلویا. خدا کہتا ہے, خدا خود کہہ رہا ہے تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ہاللیلویا. آپ کا گھر چھوٹا پڑ جائے گا, خدا آپ کو اتنا فرنیچر دے دے گا. آپ کے جیب, آپ کا اکاؤنٹ اوور فلو ہو جائے گا, اتنی بلیسنگز خدا آپ کو دے دے گا. اور جب آسمان کھلتا ہے, میں نے آپ کو بتایا صرف مالی برکات نہیں آتی, خدا پاک روح کا بپتسمہ دے سکتا ہے آپ کو. ہاللیلویا. خدا آپ کو غیر زبانوں کا بپتسمہ دے سکتا ہے. خدا آپ کو کلام کی برکت دے سکتا ہے. خدا دعا کرنے کا طریقہ, خدا آپ کو ورشپ دے سکتا ہے. خدا اولاد دے سکتا ہے. خدا شفا دے سکتا ہے. خدا معجزے کر سکتا ہے. جس کے اوپر آسمان کھل گیا اس کے اوپر سب کچھ کھل گیا. لیکن جس پہ, سوچیں میری بات دھیان سے, ادھر دیکھیں میری طرف, جس پہ آسمان بند ہے وہ کیا کرے گا پھر؟ ہاللیلویا. آسمان کھولنا ہے, ہاتھ دکھائیے. کس کس نے آج آسمان کھولا؟ آج خدا سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد خدا کو ٹھگیں گے نہیں, خدا کو لوٹنا بند کر دیں یسوع مسیح کے نام سے.
خدا جو آپ کو پیسے دیتا ہے وہ خدا کی حضوری میں لے کر آئیں ہر مہینے, اور دیکھیں خدا ایسی برکت آپ کے لیے برسائے گا آسمان کے پھاٹک کھول کے کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ہاللیلویا. جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے نا, میری بات دھیان سے سنیں, یہاں پر اینویلوپ رکھے جائیں گے. جن کے پاس جاب نہیں ہے, یہاں پر کئی گواہیاں ہیں, یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایمان سے اس لفافے کو لیا ہے. پربھو جی میں لفافہ لے رہی ہوں, میں لفافہ لے رہا ہوں, میرے پاس نوکری نہیں ہے, لیکن جب مجھے نوکری ملے گی میں اپنی دائیکی لے کر تیری حضوری میں آؤں گی, اور خدا نے ان کو وہ برکت دے دی ہے. ہاللیلویا. وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ورڈز پڑھیے گا جی, تصویر لگے رہنے دیں, آپ ورڈز پڑھیں, یہی دوبارہ 10ویں آیت پڑھیں. پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں پوری لاؤ. دائیکی بولیں, پوری دائیکی بولیں, پوری دائیکی. یہ پرابلم ہے, پوری نہیں لاتے. اسی لیے میں پوچھتا ہوں بیٹا یہ کیا ہے, یہ دشمانش ہے, دائیکی کیا ہے, ہدیہ ہے. پوری دائیکی لانا ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دا میتھ. اگر 2000 ہے, 5000 تنخواہ ہے, اس کا ایگزیکٹلی 10% آپ نے لے کر آنا ہے. سوچیں اگر پرمیشور نے یہاں پہ 50% لکھا ہوتا تو کدھر جاتے میں, اور پورا کرنا پڑتا نا, ضرور کرنا پڑتا. اگر پربھو لکھتا آدھی تنخواہ لے کر آؤ تو لانی پڑتی. پھر کیا کرتے مجھے بتائیں. پربھو کا شکر کریں, پربھو نے صرف 10% ہی کیا, کیونکہ پربھو کو پتا ہے کہ آپ کے اور بھی خرچے ہیں. پربھو وہ سارے خرچے پورے کرنا جانتا ہے. ہاللیلویا. لیکن وہ کہتا ہے پہلے مجھے دو, پہلے مجھے بلیس کرو, مجھے آنر کرو, میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا. اب یہاں پر لوگ کئی غلطی کرتے ہیں کہ ان کی سیلری آئی ہے, وہ 10% نکال رہے ہیں, لیکن اس 10% کے اس 10% کے ٹوٹے کر دیے ہیں. سنیں بہت دھیان سے, یہ زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ 2% دے دیا بیواؤں کو, 3% دے دیا پاکستان میں, ٹھیک ہے, 4% انڈیا دے دیا, اور پھر یہاں پر بھی دے دیا. پاشا ہارون نے بھی خوش رکھنا ہے جی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس 10% کا ٹوٹا کر کے ادھر ادھر بانٹ دیتے ہیں. وہ جی پاسٹر جی وہ چرچ میں بچوں کے لیے کھلونے دینے تھے کرسمس پہ, تو میں نے اپنی دہیکی وہاں دے دی. میں نے کہا کہ آپ نے کھلونوں کے لیے دہیکی دی ہے یا آپ نے چرچ میں دہیکی دی ہے؟ وہ صرف کھلونوں کے لیے. بیووں, دیکھیں بیووں کی مدد کرنی چاہیے, یہ خدا کا کلام کہتا ہے, لیکن بیووں کی مدد کی برکت اور ہے. اس کو دائیکی سے مت جوڑیں آپ. دائیکی صرف خدا کی ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کسی اور کی مدد, جی پاسٹر جی کسی کو ادھار چاہیے تھے, بہت غریب عورت تھی, میں نے اس کو دے دی دائیکی. ایسے آپ نہیں کر سکتے. وہ خدا کا حصہ ہے, اور وہ ذخیرہ خانہ میں لانا ہے. ذخیرہ خانے کو بولتے ہیں سٹور ہاؤس. سٹور ہاؤس کا کام ہوتا ہے, خدا نے صاف کہا ہے بائبل میں, لگائیے آیت لگا دیں یہاں پر 10th ورس لگائیے. خدا نے کہا ہے پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. پڑھیے جی, پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. تاکہ میرے گھر میں, خدا کہہ رہا ہے جو ذخیرہ خانہ ہے وہ میرا گھر ہے. ہاللیلویا. وہ بیوہ کا گھر نہیں ہے, وہ یتیموں کا گھر نہیں. یتیم اور بیوہ سر آنکھوں پہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں. طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ نے وہ سارے پیسے خدا کی حضوری میں لانے ہیں. اس کے بعد جو چرچ ہے نا, وہ بیواؤں کی مدد کرے گا, اور وہ چرچ یتیموں کی مدد کرے گا. یہ اس طرح عزیزوں خدا کا نظام چلتا ہے. یہ آج سے نہیں چل رہا, یہ ازل سے چل رہا ہے. میں آپ کو کم از کم 15 آیتیں کھول کے دکھا سکتا ہوں کہ ابراہیم سے لے کر سب نے دہیکیاں دی ہیں, اور لوگ تو دودھ تک کی دہیکی دیتے تھے, بیلوں کی دہیکی دیتے تھے, بچڑوں کی, ہر چیز کے اوپر دہیک, اناج ہوئی ہے, فصل ہوا ہے, پھل ہوئے, ہر چیز کا 10واں حصہ ہیکل میں آتا تھا. مجھے بتائیں خدا نے داڑے پھل کھانے نے, یا خدا نے گوشت کھانا ہے؟ وہ ہیکل میں آتا تھا, اور کاہن اس پہ برکت دیتا تھا, اور اس کے بعد جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کی مدد کی جاتی تھی. یہ نظام آج بھی رکھے ہیں عزیزوں. جب ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے لیے پھاٹک کو بند کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. مجھے پتا تھا یہ میسج جب آئے گا نا تو خاموشی ہو جائے گی. بولے خاموشی. ہاللیلویا. سنیں میری بات, میں آپ کو کچھ بھی میسج دے سکتا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں اس کرسمس آپ کے اوپر پھاٹک کھلیں, اور ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں, تاکہ کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو. ٹیمپرری سولوشن مت دیکھیں, پرماننٹ سولوشن دیکھیں. آپ, خدا آپ سے کہہ رہا ہے پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. آپ کہیں گے پاسٹر جی
میرا تو ذخیرہ خانہ کون سا ہے. کئی لوگ ہیں دے ڈونٹ نو کہ میرا سٹور ہاؤس کون سا ہے. سٹور ہاؤس ہوتا کیا تھا, ذخیرہ خانہ کیا ہے, ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو, ذخیرہ خانے کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مودی خانہ. مودی خانہ. تو یہ ہوتا کیا تھا اور یہ بنایا کیوں گیا اور یہ خدا کے گھر میں کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں عزیزوں کال پڑتا تھا, اور ایسا خطرناک کال پڑتا تھا. کال سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ فیمن, یعنی کہ جب پانی نہیں ہوتا تھا تو فصل نہیں ہوتی تھی, جب فصل نہیں ہوتی تھی تو سوکھا ہوتا تھا, اور پھر جانور مر جاتے تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, نہ دودھ ہوتا تھا, اور وہ ملک کال میں چلا جاتا تھا, اور ایک نہیں دو نہیں کئی سال کال میں رہتا تھا. تو پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سٹور ہاؤس بنایا کیوں گیا تھا, کال سے بچنے کے لیے. آج بھی ہمارے جیون میں جب بھی کال پڑے گا نا, آپ کی مدد کون کرے گا پتہ ہے؟ خدا کا ذخیرہ خانہ آپ کی مدد کرے گا. ہاللیلویا. یہ چرچ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے. جب اس چرچ میں خوراک ہوگی تو ہی آپ کے لیے کچھ دیا جائے گا عزیزوں. اور میں یہ اس چرچ کی نہیں, میں ہر چرچ کی بات کر رہا ہوں. یہ چرچ کا منسٹری کا نظام ہے عزیزوں. جب اس چرچ کے اندر دائیکی نہیں آئے گی تو پھر سب سے بڑی جو چیز ہے خوراک, جو روحانی خوراک ہے, یہ کہاں سے آئے گی مجھے بتائیں. جب نہ دائیکیاں ہوں گی, نہ پیسے ہوں گے, تو نہ ہی سرمن ہوگا, نہ ہی کرسیاں لگیں گی, نہ ہی اس کا کرایہ دیا جائے گا, نہ ہی بسوں کا رینٹ ہوگا, تو پھر یہ خوراک بھی آپ کو نہیں ملے گی. یاد رکھیے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سنیں میری بات, آج کل کیا ہو رہا ہے, لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ان کا ذخیرہ خانہ کون سا ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ ذخیرہ خانہ آپ کا کیا ہے, لیکن پہلے میں آپ کو کال کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ نکالیے دوسرا راجہ, سیکنڈ کنگز, دوسرا راجہ, سیکنڈ کنگز, اور اس کا 6واں ادھیائے, دوسرا سلاطین, سیکنڈ کنگز, دوسرا راجہ, 6واں باب اور اس کی 25ویں آیت پڑھیں. اور سامریا میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کے سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا. سنیں میری بات, کلام کیا کہہ رہا ہے. سامریا یعنی کہ جینٹائلز کا علاقہ تھا, ٹھیک ہے, یہاں پر کال پڑ گیا. سنیں, جب یہاں پر کال پڑا, جب کھانے کے لیے نہیں تھا, تو کلام بتاتا ہے جو گدھے کا سر تھا, وہ لوگ گدھے کا سر بھی کھا جاتے تھے. جو گدھے کا سر کھانے والے حالات ہمارے جیون میں کبھی نہ آئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں, کیونکہ کال جو ہے نا وہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, جب ہمارے پاس بیمار ہیں لیکن علاج کے پیسے نہیں ہیں, یہ کال اگر پڑ جائے گا نا ہمارے جیون میں, تو پھر سٹور ہاؤس ہے, ذخیرہ خانہ ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو گدھے کا سر تھا وہ کتنا مہنگا ہو گیا. کتنے کا بکا جی؟ گدھے کا سر 80 سکوں میں وہ بکا. اور آگے جو چیز لکھی آپ حیران ہو جائیں گے, کبوتر کی بیٹ, یعنی کہ کبوتر کا جو فضلہ, جو کبوتر اکثر آپ کے اوپر کر دیتا ہے نا اوپر سے, وہ بھی لوگ بیچ رہے ہیں کھانے کے لیے. آپ کلام پڑھ رہے ہیں چرچ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کس نے یہ آیت جو ہے وہ پہلے پڑھی ہوئی ہے؟ سچ سچ بتائیے گا, کوئی ایسا ہے جس نے یہ آیت پہلے؟ ہاتھ اوپر کریں. کتنے تھوڑے لوگ ہیں. باقی انہوں نے کبھی آیت نہیں پڑھی, کیونکہ آپ کو شیطان یہ آیتیں پڑھنے نہیں دیتا تاکہ آپ اس برکت کو نہ لے لیں. کبوتر کی بیٹ کون کھاتا ہے مجھے بتائیں؟ مر جائیں گے لیکن ہم یہ گند نہیں کھائیں گے. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کبوتر کی بیٹ, کبوتر کا گند کھانے کے, وہ بھی بکنا شروع ہو گیا. کال اتنی بری چیز ہے. 28ویں آیت پڑھیے جی. اب سنیں اس سے بھی بری چیز کیا ہوئی آگے. پھر بادشاہ نے اس سے کہا, تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا, اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں, اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے کل کھائیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ تو بیٹا اپنا مجھے دے, ہم تیرے بیٹے کو کھائیں گے, تیرے بچے کو کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک ماں اپنے بچے کو کھا رہی ہے. کال ایسی چیز ہے. اور کہتی ہے آج ہم تیرا بچہ کھائیں گے اور کل پھر ہم میرا بچہ لے لیں گے, نو پرابلم. یہ کیس آیا ہے بادشاہ کے پاس. سنیں آگے کیا ہوا. پھر
पढ़ें। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उससे खा लिया, उफ, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उससे खाएं। हाँ। लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया है। समझ आई? उसका बेटा खा लिया और जब उसके बेटे की खाने की बारी आई तो उसने अपना बच्चा छुपा दिया। बोले ऐ खुदावन, दिल पे हाथ रखें, बोले ऐ खुदावन, हमें हर किस्म के काल से बचा, रूहानी काल से, जिस्मानी काल से, माली काल से हमें बचा, यीशु के नाम में, आमीन। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उसने कपड़े फाड़ दिए बादशाह ने, ऐसी बात सुन के कि ये बात सुनने में भी तकलीफ होती है। आगे, उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदर और उसके तन पर टाट है। और उसने कहा कि अगर आज साफत के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। लेकिन अलीशा अपने घर में बस बैठा। सुने मेरी बात, आपको समझ आई मोटी बात कि ये जो काल है ना, ये बहुत बुरी चीज है अजीजों, और ये आ जाता है जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। प्रॉब्लम्स किसी पे भी आ सकती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक बच्चा था यहां पर हमारे चर्च में, कई साल पहले की बात है, चर्च में बैठे बैठे रेगुलर वो टाइथ पेयर था, रेगुलर टाइथ देता था, हदिया भी देता था, रेगुलर चर्च आता था। इसी तरह ही कलाम हो रहा था, पीछे फोन बजा है, वो बाहर गया फोन सुनने और रोता हुआ फूटता हुआ अंदर वापस आया है। मैंने देख लिया उसको, जब कलाम हो गया तो फिर उसको मैंने बुलाया यहां पे। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, आप इतने फूट फूट के रो रहे हो? कहते जी मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। मैं कलाम सुन रहा था और मुझे घर से फोन आया कि अब्बू की डेथ हो गई। अकेला बच्चा, कमाने वाला, ढेर सारी बहनें थी उसकी, छोटा लड़का। मैंने कहा बेटा आपने क्या करना है, घर जाना है? कहता पास्टर जी मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं है, मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास जनाजे के भी पैसे नहीं है, मेरी इतनी बहनें हैं, मैं क्या करूं, मैं अकेला भाई हूं। अब यकीन माने उस वक्त हमारा इतना बड़ा चर्च नहीं होता था। उसको मैंने सामने खड़ा किया, उसके लिए बरकत चाहिए, उसके लिए आसमान खोला है, और इस जखीरा खाना ने उसकी मदद की है। मैंने कहा जो, और हदिया हो चुका था, पहले मीटिंग खत्म होने वाली थी, सबने जो था दे दिया था पहले। मैंने कहा ये मैं टोकरी रख रहा हूं, जिसके दिल में जो खुदा डालता है इस बच्चे की मदद करें, क्योंकि ये अपनी पूरी दहाई की जखीरा खाना में लाता था। खुदा कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। और आप हैरान होंगे कि हजारों दिरहम इकट्ठे हुए, और हमने जब उन पैसों को गिना, सबके सामने गिना, हम सबका ईमान मजबूत हुआ। उस बच्चे के लिए हमने टिकट का भी बंदोबस्त किया, उनके फादर का पूरा जनाजा इस चर्च ने मुहैया किया। इसको बोलते हैं जखीरा खाना। जब आपके ऊपर काल आता है ना, तो ये जखीरा खाना आपकी मदद करता है। लेकिन अगर वो बच्चा दायकी ना देता होता तो फिर ये चर्च उसके लिए नहीं खड़ा होना था। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप कहेंगे ये कैसा पादरी है? ये सच बात है। ज्यादा हक उन लोगों का है जो पूरी दायकी इस चर्च में लेकर आते हैं। ये चर्च उनके साथ दिन रात खड़ा रहेगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का निजाम है, इसको आप बदल नहीं सकते। अब एक शख्स है जो महीने में एक दफा चर्च आता है और हमें नहीं पता उसने कभी दायकी दी है नहीं दी है, हम नहीं जानते हैं। हम कैसे, मुझे बताएं, उसके लिए किस तरह मदद के लिए खड़े हो जाएं? क्योंकि हमारा फर्ज पहले उनके लिए है जो खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। तो काल एक बहुत खतरनाक चीज है जीरो, और खुदा का कलाम कहता है कि पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ। याद रखें, मैं बताने वाला हूं जखीरा खाना क्या है। जखीरा खाना वो जगह है जहां से आप खुराक लेते हो। मुझे बताएं, हर हफ्ते आप रूहानी खुराक कहां से लेते हैं? एवरी वीक आप जो कलाम सुनते हैं किस चर्च से सुनते हैं? मुझे बताइए। इस चर्च से। आप हर संडे अगर यहां आते हैं तो कलाम सुनने आते हैं, बरकत को लेने आते हैं। तो अगर आप यहां से बरकत ले रहे हैं, अगर आपकी रूहानी भूख यहां से पूरी हो रही है, तो फिर ये आपका जखीरा खाना है। यहां से आप रूहानी खुराक को ले रहे हो और अपनी रूहानी जो भूख और प्यास है, प्रभु उसको पूरा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन एक मसला ये है कि हमारी जो दायकी होती है वो आधी इस चर्च में आ जाती है और आधी पाकिस्तान चली जाती है, आधी इंडिया चली जाती है, आधी ऑनलाइन लोगों को चली जाती है जिनसे हम कभी मिले भी नहीं। सुने मेरी बात, खुदा कहता है पूरी दायकी, बोले पूरी दायकी। याद रखें, जिस चर्च में आप आ रहे हैं,
جس چرچ میں بیٹھ کے آپ کلام سن رہے ہیں اور اگر آپ برکت پا رہے ہیں اور اگر آپ کی روحانی غذا مل رہی ہے آپ کو, وہ چرچ آپ کا ذخیرہ خانہ بن جاتا ہے, وہ آپ کا سٹور ہاؤس بن جاتا ہے. پہلے پاکستان میں تھا آپ کا ذخیرہ خانہ, سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ پہلے انڈیا میں تھا, اب یہ انڈیا نہیں ہے, یہ پاکستان نہیں ہے, یہ دبئی ہے. اگر آپ لوگ یہاں پر دائیں کی نہیں لائیں گے تو پھر کون لے کر آئے گا؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں نے اس چرچ میں اتنی خاموشی کبھی نہیں دیکھی. یسوع کے جلال کے لیے تاڑی مہربانی تالیاں بجا دیں. ہاللیلویا. تھوڑا سا ذرا مسکرا بھی دیں یار, پیارے پیارے اپنے دانت دکھا دیں, پیارے پیارے دانت دکھا دیں. ہاں شکر ہے, آئے شکر ہے, شکر. پانی شانی دیو یار انہاں نو, اے سی تیز کر دے یار. سب بولے ہاللیلویا. سچی بتائیے کس کو برکت مل رہی ہے؟ آمین. میں نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی ہے؟ میں تو آپ کو کلام کی بات سمجھا رہا ہوں. خدا کہتا ہے یہ یہاں مار کھاتے ہیں ہم. پاسٹر جی وہ تو ایتھے تے اسی 2 سال آج سے آئے ہیں نا, ساڈا ویزا نہ رینیو ہویا تے پھر تے انڈیا ہی جانا ہے نا پاسٹر جی, ویا ہی اتھے ہونا ہے. میری بات سنیں, جب جائیں گے انڈیا تو پھر وہاں دے دیجئے گا, پھر آپ کا یہ ذخیرہ خانہ نہیں رہے گا. ذخیرے خانے خدا بدلتا رہتا ہے. جہاں آپ ہیں وہ چرچ آپ کا ذخیرہ خانہ ہے. اب آپ کہیں نہیں پاسٹر جی وہ میرا آبائی اجداد کا, میرے پرکھوں کا چرچ ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے بائبل میں, کہیں ہے تو مجھے بتا دیں. ہمارا آبائی چرچ ہے. یہ کیا لفظ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے دیا یہ لفظ آپ کو؟ چرچ وہ ہے جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں, وہ چرچ ہے عزیزوں, وہ کلیسیا. اگر خدا نے آپ کو یہاں رکھا ہے تو یہ آپ کا ذخیرہ خانہ ہے اور کوئی نہیں ہے. لیکن آپ اگر میں سمجھتا ہوں کیونکہ تسی پاکستانی ہو, میں ہی پاکستانی ہوں, مینوں پتا ہے میں نے تہاڈا مسئلہ پتا ہے, اور انڈیا والے آپ بھی سیم ہیں. میں آپ کے لیے ایک حل لے کر آیا ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ؟ سننا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ گھر بھیجتے ہیں, کتنے لوگ گھر پیسے بھیجتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ میرے بھی ہاتھ کھڑے. کتنے لوگ؟ بس باقی نہیں, بڑے ٹھیٹ ہو یار تسی, ایسے اڑا دے ہو بہت یار. تسی تے گھر بھی نہیں بھیجتے پیسے. تقریباً سارے گھر پیسے بھیجتے ہیں. آپ جو پیسے گھر بھیجتے ہیں نا, جتنے بھی بھیجتے ہیں, فرض کریں آپ 20,000 یا 30,000 یا 50,000 یا 1 لاکھ روپے گھر بھیجتے ہیں, اپنی گھر والی کو بولیں کہ میں نے تمہیں 1 لاکھ دیا ہے, اس میں سے 10,000 تم اپنی دہائکی نکالو, ہاللیلویا, اور تم اپنے چرچ میں دو, اور میں یہاں پر اس چرچ میں دوں گا. ہم دونوں خوراک کو لیں گے, دونوں ذخیرہ خانہ ہمارے لیے بلیسنگ کا باعث بنیں گے. وہ چرچ بھی چلتا رہے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بہ جا بہ جا بہ جا, خدا تینوں برکت. سمجھ آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے انہوں. سوال کا جواب مل گیا ہے, مشکل حل ہو گئی ہے. زوردار تالیاں. ہاللیلویا. میں ایدی خوشی سمجھ سکنا, کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ پاسٹر جی وہ تے پنجاب ہے, وہ تے پاکستان ہے, میں کی کراں؟ تو آپ جو گھر پیسے بھیج رہے ہیں ان کے پیسوں میں بھی برکت آ جائے گی. کئی دفعہ کہتے نہیں میں دے رہا پیسے, تو نہ کٹ پیسے, تو دائکی نہ کٹ, نہیں تو خرچے کر. نو, آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی گھر والی کو بھی سکھانا ہے دینا. میں نے تمہیں 10,000 دیے, اس میں سے 1,000 تم چرچ میں دو, 9,000 میں گھر چلاؤ. خدا آپ کے لیے ہر چیز کو پورا کر دے گا. ہاللیلویا. پوری دہائکی, بولے پوری دہائکی, بولے ذخیرہ خانہ میں لاؤ. اور لکھا ہے اس سے میرا امتحان کرو. ہم کون ہیں کہ پربھو کا امتحان کریں؟ ہماری کیا حیثیت کہ ہم پربھو کا امتحان کریں؟ لکھا ہوا ہے ٹیسٹ می, انگلش میں لکھا ہوا ہے, لیکن پربھو نے پوری بائبل میں, پورے وچن میں صرف ایک ہی جگہ کہا ہے, داہیکی کے اندر, میرا امتحان کرو. لگائیے جی وہ ورس لگائیے, 10ویں آیت, ملاکی 3:10. خدا نے کہا میرا امتحان کرو, میں ایسی برکت برساؤں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا نے ایک ہی جگہ بائبل میں کہا ہے اور کہیں پربھو نے نہیں کہا. تو اگر آپ نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا تو پربھو کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں, پربھو کا امتحان لے کر دیکھ لیں. پربھو کھرا اترنے والا پرمیشور ہے ہمارا. ہاللیلویا. انہیں کیا ہے میں پھاٹک کھولوں گا تو وہ پھاٹک کھولے گا, اور آپ کے پاس جگہ نہیں رہے گی تو جگہ نہیں رہے گی. ہاللیلویا. پھر آگے کیا جی؟ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا, آگے, اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی. کین یو امیجن, خدا آپ کے لیے ٹڈی سے بات کر رہا ہے. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ آپ کتنے پیارے ہو, آپ کتنے خوبصورت ہو,
آپ کتنے قیمتی ہو, آپ کی کتنی فکر کرتا ہے ہمارا خدا کہ آپ کے لیے وہ ٹڈی سے بات کر رہا ہے, وہ ٹڈی کے لیول پر آ گیا ہے اور وہ ٹڈی کو ڈانٹ رہا ہے کہ خبردار ان کے حاصل کو نہیں چھونا. میں آپ کو یہاں ٹڈی دکھانا چاہتا ہوں. ٹڈی دکھاؤ جی انہوں نے, کہیں انہوں ٹڈیاں دا نہیں پتا کہ پاسٹر جی کیڑی چیز دی تسی گل کر رہے ہو. میں آپ کو ٹڈی دکھاتا ہوں. آگے آگے نہیں, یہ جو نہیں 6 سے پہلے والی پہلے حاصل دکھا دیں ان کو. یہ ہے آپ کا حاصل, یہ ہے آپ کا کھلیان, آپ کا کھیت, آپ کی سیلری. بولے میری سیلری اے مہینے دا شروع ہویا ہے, اے تہاڈی سیلری آئی ہے, ہاں میسج آیا ہے, سارے خوش ہو گئے ہیں, یور سیلری ہیز بین کریڈٹڈ ڈا ڈا ڈا. آگے جو ہونا ہے ویکھنا ذرا تسی. سیلری آئی ہے, اتنی خوبصورت آپ کی سیلری ہے. سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے نا وہ مہینے کا, چند منٹوں کی خوشی ہوتی ہے. اگے ویکھو کی ہونے والا ہے, آگے کریں. یہ ہے جی ٹڈی, یہ ہے ٹڈی, اس کو بولتے ہیں لوکس. بائبل میں لکھا ہوا ہے لوکس. یہ ٹڈی پتہ ہے کس کے کنٹرول میں, کوئی بتا سکتا ہے؟ اس ٹڈی کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ ہاں, خداوند یسوع مسیح. ہاللیلویہ. یہ ٹڈیوں کا جو کنٹرول ہے نا وہ رب الفاظ خدا کے ہاتھ میں ہے. موسیٰ کے دور میں ٹڈیاں آئی تھی نا مصر میں, کیا کیا تھا انہوں نے؟ پورا شہر جو تھا, پورا ملک جو تھا نا وہ کور ہو گیا تھا ٹڈیوں سے. وہ ٹڈیاں کس نے بھیجی تھی؟ شیطان نے نہیں بھیجی تھی, وہ یہی ٹڈیاں تھی لوکس, اور وہ خدا نے بھیجی تھی. ایک آفت, 10 آفتیں آپ نے سنی ہوں گی, اس میں سے ایک آفت جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ ٹڈیاں آ گئی تھی. اور خدا نے پتا کیا کہا تھا موسیٰ کو؟ موسیٰ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور میں ٹڈیاں بھیجوں گا. ہاللیلویہ. تو یہ ٹڈیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ تو یہ ٹڈیاں خدا ہی بھیجتا ہے. اور ٹڈیاں کیا کرتی ہیں؟ آگے کریں جی. یہ اس طرح آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اوپر آتی ہیں ٹڈیاں, آپ کے گھرانے کے اوپر آتی ہیں. سن رہے ہیں میری بات؟ ٹڈیوں والوں سنو, ہر مہینے ٹڈیوں سے لڑتے ہو, آج دیکھو اس کا حل. ایسے آتی ہیں آپ کے فائنینسز کے اوپر آتی ہیں, آپ کی زندگی کے اوپر آتی ہیں. اس کے بعد کیا کرتی ہیں؟ آگے کریں. کچھ نظر نہیں آتا آپ کو, یہ ایکچوئل تصویریں ہیں. آپ کی زندگی میں یہ ٹڈیاں گھس, آپ حیران ہوتے ہیں ابھی تو پیسے بھیجے تھے پھر ختم ہو گئے نے. خاندان ہے یا کھوئے گئے؟ بھری جاؤ, کوئی حل نہیں ہے. کبھی فائن ہو جائے گا, کبھی مخالفہ ہو جائے گا. کیوں اجاز بھائی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا, بیٹھے بہت آئے ہے, دیکھ کتنے دکھی ہیں, کہہ رہے بہت ہوتا ہے پاسٹر جی. ابھی 5,000 کا ہوا ہے آپ کو فائن, کتنے 30,000 کے فائن, 30,000 درم. بولے ٹڈی. آگے کریں جی. پھر کیا ہوتا ہے؟ لو اے ساری سیلری کھا گئی ٹڈی ساری. آپ کے پیسے آئے, آپ کی سیلری آئی, اور اس کا یہ حال ہو گیا, تیا پانچا اس کا ہو گیا عزیزوں, کیونکہ آپ نے خدا کو ٹھگا ہے, خدا کو لوٹا ہے, دایکی نہیں دی ہے. یو ہیو ٹو بی پرٹیکولر. جنوری سے لے کے دسمبر تک, دسمبر سے لے کر پھر جنوری سے دسمبر, جب آپ کو جو انکم ملے اس میں سے خدا کی حضوری میں دایکی لے کر آئیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, پرمیشور کہہ رہا ہے. خدا ایسی خطرناک ٹڈیوں کو ڈانٹ دے گا اور وہ آپ کی فصلوں کو نہیں کھائیں گی. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آگے کریے جی تصویر, آپ ورڈز پڑھتی جائیے آگے. اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑے یہ گا. پاکستان کا پھل ہے, انگور دیکھ لیں آپ. شان آپ ذرا زوم کر کے دکھاؤ گے؟ یہ ایک ایسے انگور ہیں جو کچے ہیں. یہ انگور پکے نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پھول بھی نظر آ رہے ہیں. اور یہ انگور کھٹے ہیں اور یہ کھانے والے نہیں ہیں, اور اس کو بازار میں لے کر جائیں لوگ کبھی بھی نہیں لیں گے. اور سوچیں اگر یہ کچا پھل جھڑنا شروع ہو جائے تو آپ کے پاکستان کا کیا فائدہ میرے پیاروں؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بائبل پڑھیں جی, واپس کر دیں, زوم آؤٹ, واپس پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑے گا. زوم آؤٹ. رب الافواج فرماتا ہے تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑے گا, اور اگر وہ جھڑے گا تو کیسا جھڑے گا؟ دکھائیے آگے. نیکسٹ. اس طرح پکا جھڑے گا. ہاللیلویہ. پکے انگور, پکا پھل آپ کے پاکستان میں لگنا چاہیے, پھر ہی خدا اس کو برکت دے گا. آگے کریے. پورا گھرانہ
آپ کو لوگ تھوڑے پڑ جائیں گے عزیزوں. خدا اتنا پھل دینے والا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ لوگوں کی مدد کو لیں گے کہ میرے پاس پھل بہت زیادہ ہیں, مزدور تھوڑے ہیں. خدا آپ کو وہ مزدور بھی مہیا کرے گا. ہاللیلویا. بجا دیں یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. Is there is church after us? Jeron? There is no church? Can I take some time? I'm in a serious mode at the moment. Huh? Okay? Thank you. Next کرو پکچر. یہ بھی خدا کی طرف سے کہ آج چرچ نہیں ہے. آپ سننا چاہتے ہیں آگے کلام؟ ایڈی کم آواز. سننا چاہتے ہیں؟ ہاں گل ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں کتنے بھرے ہوئے ٹوکرے. یہ آپ کے پاکستان ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. جب آپ دائیں حقی دیں گے, صحیح جگہ پر دیں گے, پوری دائیں حقی دیں گے, تو پھر خدا آسمان کے پھاٹک کھول کے ایسی برکت بسائے گا آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آگے بڑھیے جی. اور خدا کیا کرے گا؟ ورس پڑھیے. اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی. سب قومیں تمہیں مبارک کہیں گی. کیوں ایسا کیا کیا آپ نے؟ ایسا کیا کر دیا ہے؟ نہ تو آپ نے کوئی مشن ٹرپ کیا. سنیں میری بات دھیان سے. نہ تو آپ نے کسی کو کلام سنایا. آر یو لسننگ؟ نہ تو آپ نے کچھ کیا. اور یسوع کے لیے آپ نے 2 کام کیے. آپ نے دائیکی دی ہے اور آپ نے ہدیہ دیا ہے, اور قومیں آپ کو مبارک کہہ رہی ہیں. رب الافواج فرماتا ہے. سب بولیں ہاللیلویا. اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی نا, تو پھر آپ کے لیے بہت اسپیشل دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ لفافہ خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے. یہ لفافہ خدا کے لیے ہوتا ہے. خدا نے کہا ہے پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کرو. ہاللیلویا. ایک بندہ مجھے کہتا, پاسٹر جی میں انہوں کیا پتر دہیکی کیوں نہیں دیتا؟ کہتا پاسٹر جی پیسے ہی نہیں بچتے, تو میں دہیکی کہاں سے دوں؟ تو میں نے اس کو گردن سے پکڑا. میں نے کہا ادھر آ اور کلام کھول. اور کلام, گردن اس کی ہاتھ میں تھی میرے, اور کلام کھولا. اور کلام کھولیے میرے ساتھ ذرا. امثال 3:9 اور 10. امثال یعنی کہ نیتی وچن. نیتی وچن پرووربس نیتی وچن 3:9 اور 10 پڑھیے جی. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. پہلے پھلوں. بولے پہلے پھلوں. پہلے پھلوں. ہاللیلویا. بچے کچے نہیں. پاسٹر جی میرے پاس تو بچتے نہیں ہوتے, تو ان میں پھڑی ہوتی. میں نے کہا کلام کی کے اندر کئی لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, ایسے نہیں سنتے. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھانا پڑتا ہے ان کو کہ کلام کہہ رہا ہے پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کرو. تم کہتے ہو میرے پاس بچتے نہیں ہیں. میں نے کہا زندگی میں کبھی نہیں بچیں گے تمہارے پاس. یہ میں نہیں کہتا, یہ کلام کہتا ہے. اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ بچے میں سے تم نے خدا کو دینا ہے, تو خدا تمہارا بچہ کچھ نہیں چاہتا. خدا کہتا ہے پہلے پھلوں سے میری تعظیم کرو. ہاللیلویا. جب آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پڑھیے جی 10ویں. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے. کھتا دکھاؤ جی ان کو ذرا. چاند کھتا دکھاؤ. نمبر 3 ہے پکچر شاید. کھتا میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور تیری میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تیری میں نہیں میں سے لبریز رہے گی. یہ اس کو کھتا بولتے ہیں. انگلش میں بولتے ہیں اس کو بارن. BARN. یہ گھر سے باہر نا ایک جگہ بنائی ہوتی تھی جہاں پر جو میں ہوتی تھی نا اس کو رکھ کر میچور کیا جاتا تھا. اب مجھے بتائیں یہاں پر کسی چیز کی کمی ہے؟ خدا آپ کے پہلے پھلوں سے اتنا بلیس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کھتے بھر دے گا, اور آپ کا جو حوض ہے وہ نئی اور تازہ میں سے بھر جائے گا, لبریز ہو جائے گا. سب بولیں ہاللیلویا. سب بولیں جے مسیح کی. بولیں یسوع تیرا شکر ہو. آمین. اگلی تصویر دکھائیں. آپ کہیں گے پاسٹر جی ہے کی تسی غلطی نہ لاتی ہے فوٹو شاید. اس کلام دا کیلے تے سیب دے نال کی تعلق ہے؟ کیا یہ ABCD کی کلاس ہے؟ A فار ایپل اینڈ B فار بنانا. بہت گہرا تعلق ہے. مجھے اس میں ایک سب سے بڑا فرق بتا دیں دونوں پھلوں میں کیا ہے. ایک میں
ویری گڈ, شاباش, اپنے لیے زوردار تالیاں. ویری گڈ, ویری گڈ. تسی غلط کہہ رہے ہو, ایک پیلا ہے تو ایک لال ہے. نہیں نہیں, میں مذاق کر رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک میں بیج ہیں اور ایک میں بیج نہیں ہے. پھل کس نے دیا ہمیں؟ خدا نے. پھل کون دیتا ہے؟ خدا. اور اس میں جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی کون دیتا ہے؟ وہ بھی خدا دیتا ہے. کیا ہم بیج کھاتے ہیں؟ ہم کیا کھاتے ہیں؟ پھل. اور بیج بونے کے لیے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. تو ہمیں خدا سیب دیتا ہے کہ خداوند تو نے مجھے سیب دیا, بہت اچھی بات ہے. آپ سیب کو کھاتے ہیں اینا تسی بھوک لگی ہوندی کہ تسی بیج بھی کھا جاندے ہو. نال سیب کھانے کے لیے ہوتا ہے, بیج کھانے کے لیے نہیں ہوتا. بیج بونے کے لیے ہوتا ہے تاکہ بوگے تو پھر اور کاٹو گے اور پھل آئے گا, اور بیج آئیں گے اور بوگے اور کاٹو گے اور پھل آئے گا. یہ ایک سائیکل ہے عزیزوں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ چلاتے جاؤ, کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن نہیں, پاسٹر جی میں تو کیلا ہی کھانا, میں پاسٹر جی مینوں تو بیج چاہیے ہی نہیں, نہ تو مینوں بیج دیو تے نہ ہی میں بیج کھانے نے, تے تسی کیلا ہی کھاندے رہو گے. میری گل سنو عزیزوں, خدا آپ کو ہر پھل دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ہر اچھی بخشش خدا کی طرف سے. پھل کھائیں, سیب کھائیں, فروٹ کھائیں, ڈرائی فروٹ کھائیں, لیکن جو بیج ہیں وہ میرے یسوع کے ہیں, اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا. جب بیج کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے. بیج کھائیں ذرا, اس کے بعد دیکھیں پیٹ کیسے درد کرتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو سیب کے بیج ہوتے ہیں ان سے زہر بنتا ہے. اگر یہ جو سیب کے بیج ہے نا, یہ آپ 2 کلو بیج اگر آپ نے صرف کھا لیے نا تو پھر آپ سے ملاقات جو ہے نا وہ پتہ نہیں آسمان پر ہو, پتہ نہیں تسی آسمان تے جاؤ گے یا نہیں, اس واسطے میں نے نہیں پتا. سب بولیں ہاللیلویا. تو یہ تصویر آپ کو دکھانے کا مقصد کیا تھا عزیزوں, کہ صرف کیلا نہ کھائیں, سیب بھی کھائیں. ہاللیلویا. اور جب سیب پربھو دے تو اس کا شکر کریں. اور پھل آپ کے لیے اور بیج پرمیشور کے لیے ہیں. وہ بیج بوئیں گے تو پرمیشور آپ کو اور زیادہ پھل دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب آپ کہیں گے پاسٹر جی ہے تو تسی ساری گلاں صحیح کی تھیاں نے, لیکن یسوع تو دائیکی کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے. یہاں پر سیڑھی پھنس جاتی ہے. یسوع نے کب دائیکی کے لیے بولا ہے؟ پاسٹر جی یہ تو ملاکی کی بات ہے نا, آپ تو نئے نیم کو مانتے ہو. میں تو حیران ہوں جس نے بائبل نکالی ہے نیو ٹیسٹمنٹ, صرف اس بندے کو نا میں پکڑ لوں گردن سے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے کہ تم صرف نیو ٹیسٹمنٹ نکال رہے ہو. ہاؤ ڈیئر یو, جب بائبل پوری کی پوری ایک ہے. چاہے پرانا نیم ہو اور نیا نیم ہو, اس کو جب جوڑتے ہیں تو پوری بائبل کیا بنتی ہے؟ 66 بکس بنتی ہیں. تو پھر تم نیا نیم کیوں نکال رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف نیا نیم پڑھتے ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں, اور ان کو دائیکی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جبکہ دائیکی کا بہت ذکر ہے نئے عہد نامے میں بھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میرے ساتھ نکالیے متی 23:23 نکالیے. میتھیو 23:23. متی 23:23 نکالیں, کھولیے متی 23:23 پڑھیے. یسوع کیا کہتا ہے سنیں. اچھا میری بات سنیں, میری بات. یسوع کی تو مانیں گے نا, سنیں میری بات. اب یسوع سے تو پیار ہے نا, نہیں ہے؟ یسوع جی تے منو گے نا. چلو یسوع جی سن لو, چلو یسوع کی کہندا ہے سنو. متی 23:23. اے ریاکاروں, فقیوں اور فریسیوں, تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر دئے کی دیتے ہو, پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. لازم کیا تھا؟ یہ بھی کرتے. بولیں یہ بھی کرتے, یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. دائیکی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں. خدا نے کیا کیا, یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے آپ کی دائیکی کی ذمہ داری کو اور بڑھا دیا. یسوع نے یہاں ان شارٹ پتہ کیا کہا ہے؟ یسوع نے کہا ہے اپنی زندگی کی دائیکی بھی دینا شروع کر دیں. اپنے دن میں اگر تو 18 گھنٹے تو کام کرتا ہے تو اس میں سے 10واں حصہ پرمیشور کا ہے. پرارتھنا شروع کر دے. 1 گھنٹہ تیری پرارتھنا ہونی چاہیے ہر روز. اپنے وقت کا بھی دائیکی دینا شروع کر دے. ہر چیز پہ دائیکی تو دینا شروع کر دے. خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم اتنی بڑی باتیں بھول گئے ہو, انصاف اور رحم اور ایمان کو تم نے چھوڑ دیا ہے, اور تم صرف دائیکی پہ چلے ہوئے ہو.
خدا کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام بھی کرو لیکن پرانے کام مت چھوڑو. دائیں حقی اس نے کینسل نہیں کی عزیزوں, اس نے کہا ہے اس نے دائیں حقی کے کام کو اور بڑھا دیا. بولیں اور بڑھا دیا ہے. تو ہم نے صرف دائیں حقی نہیں دینی, صرف پیسوں کا نذرانہ نہیں دینا, ہم نے ایمان پر بھی کھڑا ہونا ہے. ہاللیلویا. ہم نے انصاف بھی کرنا ہے, ہم نے رحم بھی کرنا ہے, ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں عزیزوں. یہ خدا آج ہمیں سکھا رہا ہے. یسوع تو پورا کر رہا ہے اس چیز کو. یسوع تو اس کو ایک اندر لیول پر لے گیا. آپ کو پتا ہے بائبل میں ایک واقعہ ہے حنانیہ اور سفیرہ کا. کس نے پڑھا ہوا ہے حنانیہ اور سفیرہ کا؟ میاں بیوی تھے دونوں. خدا کا کلام بتاتا ہے یہ جو شاگرد تھے 12, یہ کوئی جاب تو کرتے نہیں تھے, ٹھیک ہے, کوئی چرچ تھا نہیں ان کے پاس, تو ان کو کہاں سے پیسے ملتے تھے؟ جو اس زمانے کے لوگ تھے, جو یسوع کے فالوور تھے, وہ اپنی زمینیں بیچ کر ان کے قدموں میں لا کر پیسے رکھتے تھے, اور وہ ان پیسوں سے منادی کرتے تھے. اور آج جو یہ زندگی بخش کلام ہمارے پاس پہنچا ہے نا, یہ ان لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ کر پیسے دیے تو وہ ٹریول کر سکے, اور یہ کلام آج 12 لوگوں نے پھیلایا ہے. یہ کوئی نہیں بولتا کہ پیسے کس کے تھے. تب بولیں ہاللیلویا. بغیر پیسے دے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. میں تانوں دس رہا ہوں, خدا کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن خدا کے کام کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اور اس وقت بھی ضرورت تھی. اور حنانیہ اور سفیرہ نے زمین بیچی, لیکن پورا حصہ لا کر پترس کو نہیں دیا, شاگردوں کو. اور پترس کو پتہ لگ گیا. پترس نے اس سے پوچھا, پہلے اس کے ہسبینڈ سے پوچھا حنانیہ سے, تو نے پورے نہیں دیے پیسے. وہ اتنا ہی پوچھا ہے, اس نے چوری کی تھی. بائبل بتاتی ہے وہ پھڑک کے مر گیا, اسی وقت مر گیا. اس کی بیوی باہر تھی, بیوی آئی ہے, بیوی سے پوچھا کہ شاید بیوی سچ بول دے. بیوی نے بھی جھوٹ بولا. بیوی نے کہا ہم نے تو پورا حصہ دیا ہے. جب بیوی نے جھوٹ بولا خدا کی حضوری میں, خدا کے لوگوں سے, وہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی پھٹک کے مر گئی, اسی وقت مر گئی. مجھے بتائیں ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے خدا کو ٹھگا تھا عزیزوں. جب خدا نے ہزاروں سال پہلے ملاکی میں بول دیا تھا کہ مجھے نہ ٹھگو, پھر بھی وہ لوگ ٹھگ رہے تھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی چوری ہے. یہ خدا کو لوٹنا ہے, اور یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے, اور خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. ہاللیلویا. وہ چینج نہیں ہوا, اور وہ دونوں مر گئے, اور ان کا کفن دفن کیا گیا. میری بات سنیں, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, لیکن میں آپ کو کلام کی سچی باتیں بتا رہا ہوں. یہ میرا فرض ہے آپ کو کلام کی سچی باتیں بتانا. یہ اعمال میں, ایکٹس میں, رسولوں کے کرتب میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ پڑھ لیجئے گا. اس کا چیپٹر میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بتائیے گا. 5واں باب ہے, اور اس کی پہلی سے لے کر 11 آیت ہے. یہ آپ پڑھ لیجئے گا جا کر. خداوند آپ کو اس کے لیے بڑی برکت دے. ہاللیلویا. آخری ورس نکالیے, پھر ہم بند کریں گے. دوسرا کرنتھیوں 9واں ادھیائے, اور اس کی 7 اور 8 آیت. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو. ہاللیلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. ہاللیلویا. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے, نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے, کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. آمین. بولیں آمین. زبردستی سے پلیز مت کیجیے گا, خوشی سے بولیں, خوشی سے. اگر آپ اس کلام پہ ایمان رکھتے ہیں نا, تو پھر خدا خوشی سے آپ کو عزیز رکھے گا. آپ کو پتا ہے, سنیں میری بات, جس ریسٹورنٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں بل وہیں پر دیتے ہیں یا دوسرے ریسٹورنٹ میں دیتے ہیں؟ ہر ہفتے آپ خوراک یہاں کھا رہے ہیں, ہر ہفتے آپ بلیسنگ اس چرچ سے لے رہے ہیں, لیکن دائیں حقی آپ انڈیا پنجاب بھیج رہے ہیں, دائیں حقی آپ پاکستان فیصلہ آباد بھیج رہے ہیں. خدا آج آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے, اس چرچ کی ضرورتیں ہیں, اس چرچ کی نیڈز ہیں. یہ چرچ آپ کا ذخیرہ خانہ ہے. جب ذخیرہ خانہ میں لاؤ گے, وہ ٹڈیاں باندھ دے گا خداوند یسوع مسیح. وہ کچے پھل سارے پکنا شروع ہو جائیں گے یسوع مسیح کے نام سے. لکھا ہوا ہے مملکت میں کتنی قومیں تمہیں مبارک کہنا شروع کر دیں گی, کیونکہ آپ نے اپنا ذخیرہ خانہ پہچان لیا. خدا کہتا ہے لاچاری سے نہیں, لاچار لوگ نہیں چاہیے خدا کو. خدا کو خوشی سے دینے والے عزیز لوگ چاہیے. اس کرسمس اپنے سے ایک وعدہ کریں. مجھے پتا ہے ابھی سیلری آئی, کھا گئے ہو تسی, ختم ہو گئی تھوڑی سیلری, لیکن آگے سے خدا سے وعدہ کریں, اور جو خدا سے وعدہ کر رہے ہیں وہ یہ لفافہ یہاں سے آ کے خود ہی لیں. ہم آپ کو نہیں بانٹیں گے. یہاں ٹیبل پہ یہاں کرسی پہ رکھے جائیں گے. بیٹا ہدیہ رکھو, یہاں پر لفافے بھی رکھو, اور آپ نے یہاں پر آ کر
ہدیہ ڈالنا ہے اور دائے حقیقی کمٹمنٹ کے لیے انویلوپس اٹھا لیں اور اگلے مہینے اپنی دہائی کی ذخیرہ خانہ میں لے کر آئیں. خدا کا کلام پورا ہوگا, ایسی برکت خدا برسائے گا, آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ہاللیلویا. سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں. اگر آپ کو برکت ملی ہے تو یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ورشپ ٹیم سے میں چاہوں گا کہ وہ یہاں پر آ جائیں اور ہم اس گیت کے دوران جو ہے وہ اپنے ہدیہ نذرانے خداون کی حضوری میں ڈالیں گے اور ایک کمٹمنٹ کریں گے. اس کرسمس پہ آپ کمٹمنٹ کریں خدا سے کہ خداون میں اپنی دائے حقی دینا شروع کروں گا. یہ دسمانش تیرا ہے پربھو, یہ دائے حقی تیری ہے پربھو, اور کبھی بھی جو ہے وہ میں اس سے پیچھے نہیں ہوں گا یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا.